بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ یہ فہم حدیث کا صفحہ نمبر 277 ہے۔ عنوان ہے بدعملی کی وجہ سے ایمان ختم نہیں ہوتا، اور ایمان خواہ کتنا ہی کمزور ہو بالآخر نجات کا سبب ہوگا۔ یہ وہ پہلے حدیث گزری ہے نا، حدیث جبریل، جن میں 3 چیزوں کا بیان تھا: ایمان، اسلام اور احسان۔ تو احسان تو آگے مزید تفصیل آ رہی ہے اس کی۔ یہ ایمان سے متعلق باتیں چل رہی ہیں، جن چیزوں سے ایمان میں خلل آتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ ہے کہ بدعملی کی وجہ سے ایمان ختم نہیں ہوتا۔ کوئی بندہ گناہ کر رہا ہے تو گناہ کی وجہ سے عمل، اس کا ایمان بہرحال باقی رہے گا، اور ایمان کتنا ہی کمزور ہو بالآخر نجات کا سبب ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں داخل ہو چکیں گے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو، اسے بھی دوزخ سے نکال لو۔ چنانچہ ان کو بھی نکال لیا جائے گا۔ ان کی حالت یہ ہوگی کہ جل کر سیاہ فام ہو گئے ہوں گے۔ اس کے بعد ان کو نہر حیات میں ڈالا جائے گا، تو وہ اس طرح ہرے بھرے نکل آئیں گے جیسے پانی کے اوپر بہتے ہوئے کوڑے میں بیج گل سڑ کر نکل آتا ہے۔ کبھی تم نے غور کیا ہے کہ وہ کیسا زرد زرد بل کھایا ہوا نکلتا ہے؟ ایسے ہی نہر حیات سے نکلتے ہوئے شروع میں زرد زرد ہوں گے، پھر تر و تازہ ہو جائیں گے۔ ایک اور حدیث میں یہ مضمون یوں ہے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، فرشتے بھی شفاعت کر چکے، انبیاء بھی شفاعت کر چکے، اور مومنین بھی شفاعت کر چکے، اب صرف ارحم الراحمین کی باری باقی رہ گئی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ ایک مٹھی بھر، جس کی کیفیت اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، ایسے لوگوں کو دوزخ سے نکالیں گے جنہوں نے ایمان کے علاوہ کبھی کوئی بھی نیک کام نہ کیا ہوگا۔ یہ لوگ دوزخ میں پڑے پڑے جل کر کوئلہ ہو گئے ہوں گے۔ جنت کے سامنے ایک نہر ہوگی جس کو نہر حیات کہتے ہیں، اس میں ان کو ڈال دیا جائے گا۔ وہ اس میں غوطہ لگا کر ایسے نکل آئیں گے جیسا دانہ پانی کی رو میں بہتے ہوئے کوڑے پر اگ آتا ہے۔ اس طرح یہ موتی کی طرح صاف ستھرے چمکدار ہو جائیں گے۔ ان کی گردنوں پر مہریں ہوں گی۔ جنتی کہیں گے کہ یہ رحمان کے آزاد کردہ ہیں، جن کو رحمان نے محض ان کے ایمان کی وجہ سے جنت میں داخل کیا، بغیر ان کے کسی اور عمل کے جو انہوں نے کیا ہو، یا بغیر ان کی کسی اور بھلائی کے جو انہوں نے پیش بندی کے طور پر کی ہو۔ ان سے خطاب ہوگا، جاؤ، جتنا تم نے دیکھا تم کو وہ دیا اور اسی کے برابر اور دیا۔ یعنی ان کے پاس صرف ایمان تھا، ایمان کے علاوہ کوئی عمل نہیں تھا۔ بالآخر سزا بھگتنے کے بعد یہ بھی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ کتاب اصل میں عوام کے لیے لکھی گئی نا، جنہوں نے صرف نحو نہیں پڑھی، ان کے لیے اعراب بھی لگا دی ہیں کہ اگر عربی پڑھنا چاہتے ہیں تو اعراب کے ساتھ پڑھ لیں۔ تو ویسے آپ حدیث کی کتابیں اٹھائیں، ان میں بغیر اعراب کے آپ خود پڑھ لیں۔ جی۔ ایمان پر استقامت کا واقعہ۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے لوگوں میں ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک جادوگر تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہوا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، آپ میرے پاس کسی نوجوان کو بھیجیں تاکہ میں اس کو جادو کا فن سکھا دوں۔ بادشاہ نے اس کے پاس ایک نوجوان کو بھیجا تاکہ اس کو جادو سکھائے۔ جادوگر کی طرف جاتے ہوئے نوجوان کے رستے میں ایک راہب رہتا تھا جو اس وقت کے دین حق کا کامل پیروکار تھا۔ نوجوان اس راہب کے پاس بیٹھا اور اس کی بات سنی تو وہ بات اس کے دل میں بیٹھ گئی، اور اس نے یہ معمول بنا لیا کہ جب وہ جادوگر کی طرف جاتا تو راہب کے پاس بیٹھتا اور اس کی باتیں سنتا، یعنی اسے دین حق سیکھتا۔ پھر جب وہ جادوگر کے پاس پہنچتا تو جادوگر اس کو دیر سے آنے پر مارتا۔ نوجوان نے اس بات کی شکایت راہب سے کی تو راہب نے اس کو یہ تدبیر بتائی کہ جب تمہیں جادوگر سے مار پیٹ کا ڈر ہو تو چونکہ دین حق سیکھنا فرض ہے، لہذا مجبوری کی وجہ سے کہہ دینا کہ مجھے میرے گھر والوں نے روک لیا تھا، اور جب اپنے گھر والوں سے ڈر ہو تو کہہ دینا کہ مجھے جادوگر نے روک لیا تھا۔
سلسلہ یوں ہی چلتا رہا کہ ایک دن جب وہ نوجوان رستہ پر آیا تو وہاں ناگہاں ایک بہت بڑا جانور سامنے تھا جس نے لوگوں کا راستہ بند کر رکھا تھا۔ اس نوجوان نے سوچا کہ آج میں جان سکوں گا کہ جادوگر حق پر ہے اور افضل ہے یا راہب حق پر ہے اور افضل ہے۔ یہ سوچ کر اس نے ایک پتھر اٹھایا اور دعا کی کہ اے اللہ، اگر آپ کو جادوگر کے معاملہ سے راہب کا معاملہ زیادہ پسند ہے تو میرے پتھر مارنے سے اس جانور کو قتل کر دیجئے تاکہ لوگ آ جا سکیں۔ یہ دعا کر کے اس نے وہ پتھر اس جانور کو مارا اور اس کو قتل کر دیا، اور لوگ رستہ پر گزرنے لگے۔ نوجوان راہب کے پاس آیا اور اس کو قصہ سنایا۔ راہب نے اس کو کہا، اے میرے بیٹے، آج تم مجھ سے بھی بڑھ گئے ہو، آج تم مجھ سے بھی بڑھ گئے ہو، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ایمان اور توکل کے کس مرتبہ تک پہنچ گئے ہو، اور ایسے مرتبوں اور درجوں میں بڑی آزمائشیں آتی ہیں تو میرا گمان غالب ہے کہ تم آزمائش میں مبتلا کیے جاؤ گے، اور اگر تم کبھی آزمائش میں پڑو تو میرا نام نہ لینا، کیونکہ میں اپنے آپ کو آزمائش کے قابل نہیں سمجھتا۔ وہ نوجوان دعا اور دم کر کے مادر زاد اندھے کو اور برس والے کو ٹھیک کر دیتا اور دیگر تمام بیماریوں کا بھی کامیاب علاج کرتا۔ اس بادشاہ کا ایک ہم نشین جو اندھا ہو گیا تھا، اس نے نوجوان کے بارے میں سنا تو وہ بہت سے تحفے تحائف لے کر اس کے پاس آیا اور کہا، اگر تم نے مجھے شفا دی تو یہ تمام چیزیں تمہاری ہیں۔ نوجوان نے کہا، میں تو کسی کو بھی شفا نہیں دیتا، شفا تو محض اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ پر ایمان قبول کر لو تو میں دعا کروں گا اور اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیں گے۔ وہ شاہی ہم نشین اللہ پر ایمان لے آیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا عطا فرما دی۔ بینائی لوٹنے کے بعد وہ بادشاہ کی طرف آیا اور اس کی مجلس میں بیٹھا جیسا کہ وہ پہلے سے بیٹھا کرتا تھا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا، تمہاری بینائی کس نے لوٹائی؟ اس نے جواب دیا، میرے رب نے۔ بادشاہ نے پوچھا، کیا میرے علاوہ بھی تمہارا کوئی رب ہے؟ اس نے جواب دیا، میرا اور آپ کا رب اللہ ہے۔ بادشاہ نے اس کو پکڑ لیا اور اس پر تشدد کرتا رہا، یہاں تک کہ مجبور ہو کر اس نے نوجوان کا نام لے دیا۔ نوجوان کو بادشاہ کے پاس لایا گیا۔ بادشاہ نے اس سے کہا، اے میرے بیٹے، تیرا جادو تو بڑا زبردست ہو گیا ہے کہ تو مادرزاد اندھے کو اور برس والے کو ٹھیک کر دیتا ہے، اور یہ خلاف عادت کام کر دیتا ہے۔ نوجوان نے جواب دیا کہ میں کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا تو محض اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ بادشاہ نے اس نوجوان کو پکڑ لیا اور اس پر مسلسل تشدد کرتا رہا، یہاں تک کہ اس نے مجبور ہو کر راہب کا نام لے دیا۔ راہب کو بادشاہ کے پاس لایا گیا اور اس سے کہا گیا کہ تو اپنے دین سے پھر جا، یعنی اپنے دین کو چھوڑ دے۔ راہب نے انکار کیا تو بادشاہ نے آری منگوائی اور آری اس کے سر پر اس کی مانگ پر رکھی اور اس کو چیر دیا، یہاں تک کہ اس کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ پھر نوجوان کو لایا گیا اور اس سے کہا گیا کہ تو اپنے دین سے پھر جا۔ نوجوان نے انکار کیا۔ بادشاہ نے نوجوان اپنے چند آدمیوں کے سپرد کیا اور ان سے کہا، اس کو فلاں فلاں پہاڑ تک لے جاؤ، پھر اس کو لے کر پہاڑ پر چڑھو، اور جب تم پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جاؤ تو اس کو اپنے دین کو چھوڑنے کو کہنا۔ اگر یہ اپنے دین سے پھر جائے تو اس کو چھوڑ دینا، ورنہ اس کو پہاڑ کی چوٹی سے دھکا دے دینا۔ وہ لوگ اس نوجوان کو لے کر گئے اور پہاڑ پر چڑھے۔ چوٹی پر پہنچ کر نوجوان نے دعا کی کہ اے اللہ، جس طرح تو چاہے میری ان سے کفایت کر۔ پہاڑ زور سے ہلا اور اس کی وجہ سے وہ سب لوگ پہاڑ سے گر کر ہلاک ہو گئے۔ نوجوان زندہ رہا اور وہ پیدل چل کر بادشاہ کے پاس آیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا، تیرے ساتھ جو لوگ تھے ان ساتھیوں کا کیا بنا؟ وہ کہاں ہیں؟ نوجوان نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے میری ان سے کفایت فرمائی۔ اب بادشاہ نے وہ نوجوان کچھ اور لوگوں کے سپرد کیا اور کہا، اس کو لے جاؤ اور اس کو ایک بڑی کشتی میں بٹھا کر بیچ دریا میں لے جاؤ اور اسے اپنا دین چھوڑنے کو کہو۔ اگر یہ اپنے دین سے پھر جائے تو اس کو واپس لے آنا، ورنہ اس کو دریا میں پھینک دینا۔ وہ لوگ اس کو لے کر گئے۔ جب کشتی میں بیٹھ گئے تو اس نوجوان نے دعا کی کہ اللہ، تو جس طرح چاہے میری ان سے کفایت فرما۔ کشتی ان لوگوں سمیت الٹ گئی اور وہ سب تو غرق ہو گئے اور یہ بچ گیا، اور یہ چلتا ہوا بادشاہ کے پاس آ گیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا، تیرے ساتھیوں کو کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے میری ان سے کفایت فرمائی۔ اس نوجوان نے بادشاہ سے کہا کہ تو مجھے قتل نہیں کر سکتا جب تک کہ تو وہی کچھ نہ کرے جو میں تجھے کہوں۔ بادشاہ نے پوچھا، وہ کیا؟ اس نے کہا، تو لوگوں کو ایک کھلے میدان میں جمع کر اور مجھے ایک درخت کے تنے پر باندھ دے۔
پھر میرے ترکش میں سے ایک تیر لے اور اس تیر کو کمان کے بیچ میں رکھ، پھر نوجوان کے رب اللہ کے نام کے ساتھ کہہ کر تیر مار۔ نوجوان کے رب اللہ کے نام کے ساتھ، یعنی یوں کہ بسمی رب ہذا الغلام، عربی میں جو جملہ تھا، بسم رب ہذا الغلام، اس نوجوان کے رب کے نام پر میں تیر پھینکتا ہوں، اللہ کا نام لے کے۔ جب تو ایسا کرے گا تبھی تو مجھے قتل کر سکے گا۔ بادشاہ نے سب لوگوں کو ایک کھلے میدان میں جمع کیا اور نوجوان کو ایک تنے پر باندھ دیا، اور اس نے ترکش میں سے ایک تیر لیا اور وہ تیر کمان کے بیچ میں رکھا اور بسم رب ہذا الغلام، بسم رب الغلام، نوجوان کے رب اللہ کے نام کے ساتھ کہا اور پھر تیر مارا۔ تیر نوجوان کی کن پٹی پر لگا۔ نوجوان نے اپنی کن پٹی پر تیر لگنے کی جگہ اپنا ہاتھ رکھا اور مر گیا۔ اس پر لوگ بڑے متاثر ہوئے اور ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ پر ایمان جاگزیں ہو گیا، اور سب بول اٹھے ہم نوجوان کے رب پر ایمان لائے، ہم نوجوان کے رب پر ایمان لائے۔ یہ خبر بادشاہ تک پہنچی اور اس کو کہا گیا کہ دیکھیے آپ جس چیز سے ڈرتے تھے وہی پیش آ گئی، لوگوں نے تو اللہ تعالیٰ پر ایمان قبول کر لیا ہے۔ بادشاہ نے گلیوں کے سروں پر خندقیں کھودنے کا حکم دیا جو کھودی گئیں، اور ان میں آگ بھڑکائی، اور حکم دیا جو کوئی اپنے دین یعنی اللہ پر ایمان سے نہ پھرے اس کو خندقوں میں پھینک دو۔ بادشاہ کے لوگوں نے ایسا ہی کیا اور لوگوں کو آگ میں ڈالنے لگے، یہاں تک کہ ایک عورت آئی جس کے ساتھ اس کا ایک شیر خوار بچہ تھا۔ آگ میں گرنے کے خوف سے عورت کچھ پیچھے کو ہٹی تو بچے نے کہا اے اماں صبر کیجئے اور آگ میں کود پڑیے، بلا شبہ آپ حق پر ہیں۔ اسلام کی وجہ سے ایک کے دوسرے پر حقوق۔ اس واقعہ کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کی وجہ سے مشقت آئی تو ایمان پر استقامت اختیار کریں، زندگی تو ایک دن ختم ہونی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ اللہ سب کو آزمائش سے بچائے، کبھی کوئی بندہ کسی آزمائش میں پڑ جاتا ہے تو وہاں استقامت دکھانے کی ضرورت ہے، وہاں جم جانے کی ضرورت ہے۔ کون سا بنی اسرائیل کا واقعہ؟ ہاں، یہ تو ایک لڑکے کا واقعہ ہے نا، ہو سکے بنی اسرائیل کے، یہ اس زمانے کا واقعہ ہے، راہب یہ عیسائی ہی تھا لیکن یہ بعد کا واقعہ ہے، وہ بہت پہلے کا واقعہ ہے۔ راہب کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ عیسائی مذہب کے اندر کچھ لوگ ایسے جیسے ہمارے ہاں علماء ہوتے ہیں، تو ان کے جو دین کے عالم ہوتے تھے وہ اپنے گوشہ نشین ہو جاتے تھے، ساری دنیا کو چھوڑ کر تنہائی میں بس اللہ اللہ کرتے، عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیتے تھے۔ ہاں تقریباً اسی طرح کے کہہ لیں، وہ جادوگر ایمان لے آئے تھے تو فرعون نے کہا میں تمہیں قتل کر دوں گا، انہوں نے کہا کر لے جو کرنا ہے، لیکن وہ روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ جادوگروں کو پھر قتل کر نہیں سکا، اس پہ روب اتنا پڑ گیا تھا کہ اس نے دھمکی تو لگائی لیکن کچھ کیا نہیں۔ اسلام کی وجہ سے ایک کے دوسرے پر حقوق۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق واجب ہیں، بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے، مر جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرے، اگر مدد کے لیے یا کھانے پر بلائے تو اس کے یہاں جائے، اور جو مدد ہو سکے اس سے دریغ نہ کرے، اور کھانے پر بلایا ہو تو کھانا خواہ ہلکا ہو خوش دلی سے قبول کرے، جب اس سے ملاقات ہو تو اس کو سلام کرے، اور جب اس کو چھینک آئے اور الحمدللہ کہے تو جواب میں یرحمک اللہ کہے، اور وہ حاضر ہو یا غائب ہر حال میں اس کی خیر خواہی کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پہ ظلم کرتا ہے اور نہ اس کو مصیبت میں ڈالتا ہے، اور جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی حاجت روائی میں مشغول ہوتا ہے، حاجت پوری کرنے میں مشغول ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی فرماتے ہیں، اور جو کسی مسلمان کی کوئی سی ایک مشکل آسان کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کی شدید مشکلات میں سے اس کی ایک بڑی مشکل آسان فرما دیں گے، اور جو شخص کسی مسلمان کے کسی عیب کی پردہ پوشی کرتا ہے، پردہ ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی قیامت کے دن اس کے گناہوں پر اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے مسلمان بھائی کی ہر حال میں مدد کیا کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ ایک شخص نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان ہونے کی حالت میں تو
مظلوم ہونے کی حالت میں تو میں اس کی مدد کرتا ہوں، ظالم ہونے کی صورت میں اس کی مدد کیسے کروں؟ آپ نے فرمایا اس طرح کہ تم اس کو ظلم کرنے سے روکو، کیونکہ ظالم کو ظلم سے روک دینا اور اس کو اللہ تعالیٰ کے غصہ اور انجام بد سے بچا لینا، بس یہی اس کی مدد کرنا ہے۔ مظلوم کی مدد کرو اور ظالم کی مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روک دو۔ اسلام کا کفر کے طریقوں سے امتیاز، اسلام کے طریقے اور کفر کے طریقوں میں کئی چیزوں میں فرق ہے۔ لباس میں مخالفت، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم نے پوچھا یا رسول اللہ، اہل کتاب پاجامہ پہنتے ہیں اور ازار یعنی تہبند نہیں باندھتے، ہم کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پاجامہ بھی پہنا کرو اور تہبند بھی باندھا کرو، یعنی کبھی یہ، تاکہ لباس کے معاملہ میں اہل کتاب کی مشابہت نہ ہو، اور چونکہ ان کے ساتھ عدم مشابہت مطلوب ہے لہذا اس طرح بھی اہل کتاب کی مخالفت کرو۔ ظاہری شکل و صورت میں بھی فرق ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی وضع قطع میں مشرکین کی مخالفت کرو، اور اس کی ایک صورت یہ ہے کہ تم داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھیں کتراؤ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ وہ اپنی مونچھیں بہت باریک کر لیتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جی اصل یہ ہے کہ یہ چیزیں ہیں نا جن میں خاص ان کا شعار علامت بن چکی ہو نا، تو اس میں کسی درجے میں ان کی مخالفت ہو جائے۔ وہ مونچھیں بہت بڑھاتے ہیں نا، تو اس بڑھانے سے منع کیا ہے کہ وہ کاٹ لیں، باقی اب کاٹنے میں بہت زیادہ مبالغہ کریں یا کم کاٹ لیں تو اس کی اجازت ہے۔ آپ علیہ السلام نے بعض صحابہ کے ایسا بھی کیا نا کہ وہ مسواک رکھ کے یا بال جو بڑے ہوئے تھے مسواک رکھ کے اوپر چھری سے کاٹ دیا بال، یعنی جو بال ہونٹوں میں منہ میں آتے ہیں کھانے پینے میں وہ کاٹ لیں، ہونٹ کی سفیدی جو ہے وہ واضح ہو، باقی رکھ بھی لیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں تو جی بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پاجامے کو پسند فرمایا، اور ایک صاحب جو ہیں وہ سواری سے گرے اور انہوں نے پاجامہ پہنا ہوا تھا تو آپ علیہ السلام نے دیکھا تو فرمایا کہ یہ اچھا ہے، سواری سے گرے سطر نہیں کھولی، تو آپ نے اس کو پسند فرمایا۔ ہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود و نصارہ اپنی داڑھی کے بالوں کو نہیں رنگتے بلکہ سفید چھوڑتے ہیں، تو تم ان کی مخالفت کرو اور اپنی حیت ان سے جدا رکھو اور اپنے بالوں کو سفید نہ چھوڑو بلکہ سیاہ رنگ کو چھوڑ کر باقی کسی رنگ سے رنگ لیا کرو، تو وہ نہیں رنگتے تم رنگ لو۔ فائدہ، اب چونکہ یہود و نصارہ وغیرہ عام طور سے داڑھی نہیں رکھتے ہی نہیں ہے، لہذا داڑھی رنگنے کی تاکید تو نہیں رہی، البتہ داڑھی رکھنے اور پوری ایک مشت رکھنے کا مستقل حکم ہونے کے باوجود خود یہ اس میں یہود و نصارہ اور دیگر مشرکوں کے ساتھ مخالفت کے طور پر بھی مطلوب ہے۔ آپ کا ہاں جی کالا رنگ منع فرمایا، کالے رنگ کے علاوہ باقی رنگ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، پہلے تاکید تھا وہ تاکید نہیں ہے، کوئی کلر بدلنا چاہے کرنا چاہیں تو کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مہندی لگائی بھی ہے اور پھر آپ نے چھوڑ بھی دی تھی مہندی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو سر اور داڑھی مبارک میں بال ہی 20 کے قریب سفید تھے، تو یہ کہا کہ اب چونکہ وہ داڑھی عموماً رکھتے ہی نہیں ہیں، جو رکھتے ہیں وہ رنگتے نہیں ہیں، تو اس لیے رنگنے کی تو وہ تاکید نہیں ہے کہ کوئی رنگ لگایا جائے، اور رکھنے کی تاکید بہرحال ہے۔ حجاج بن حسان کہتے ہیں ہم حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو میری ہمشیرہ مغیرہ نے مجھے بتایا کہ تم اس وقت بچے تھے اور تمہارے سر پر بالوں کی 2 لٹیں تھیں یا 2 گچھے تھے ہوگا یہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمہارے سر پر ہاتھ پھیرا اور برکت کی دعا دی اور فرمایا یا تو ان دونوں گچھوں کو مونڈ دو یا ان کو کٹوا دو، کیونکہ یہ طریقہ تو یہود کا ہے اور تمہیں ان کے ساتھ مشابہت سے بچنا چاہیے۔ یہ کہے کہ بال سر کے یا تو رکھیں یا کاٹیں،
رکھنے ہیں تو سارے رکھیں، کاٹنے ہیں تو سارے کاٹیں. یہ کہیں سے چھوٹے کہیں سے بڑے، یہ ٹھیک نہیں ہے. نمبر 3، سلام میں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں ہم سلام کے موقع پر یوں کہا کرتے تھے کہ اللہ تمہاری آنکھیں ٹھنڈی رکھے اور صبح بخیر. جب اسلام کا دور آیا تو ہمیں اس طرح سلام کرنے سے روک دیا گیا اور اس کی بجائے السلام علیکم کے الفاظ سکھائے گئے. نکاح کے موقع پر مبارکبادی اور دعائیہ کلمات، ان میں بھی فرق ہے. حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے قبیلہ بنو جشم کی ایک عورت سے نکاح کیا تو لوگوں نے ان کو مبارکباد دینے کے لیے وہی الفاظ کہے جو اس موقع پر زمانہ جاہلیت میں کہے جاتے تھے، یعنی نکاح مبارک ہو اور باہم انس و محبت اور نرینہ اولاد نصیب ہو. اس پر دوسرے لوگوں نے کہا کہ اس طرح مت کہو، بلکہ اسی طرح کہو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی اے اللہ ان کے نکاح میں برکت دے اور خود ان کے اوپر بھی برکت نازل فرما. اللہم بارک لہم و بارک علیہم. یعنی جو دعائیں جس موقع پر جیسے الفاظ منقول ہیں نا ان کو ویسے ہی کہا جائے. ہاں ویسے کسی کو دعا دیتے ہوئے جتنی مرضی دعائیں دیں، اللہ تعالیٰ نیک اولاد کا ذریعہ بنا. یہ حدیث کے اندر یہ ہے نا یہاں پہ اللہم بارک لہم و بارک علیہم. اور اس کے علاوہ دوسری دعا بھی ہے، وہ بھی ہے بارک اللہ لکما و بارک علیکما و جمع بینکم بخیر، وہ حدیث میں دعا بھی ہے. تہوار، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مدینہ والوں کے یہاں سال میں 2 دن مقرر تھے جن میں وہ خوشی منایا کرتے تھے اور کھیل کود کرتے تھے. آپ نے پوچھا یہ 2 دن کیسے ہیں؟ لوگوں نے جواب دیا ہم ان میں زمانہ جاہلیت سے خوشی مناتے اور کھیل کود کرتے آئے ہیں. آپ نے فرمایا اب اللہ تعالیٰ نے ان 2 دنوں کے بدلہ میں تمہیں ان سے بہتر 2 دن عطا فرمائے ہیں، ایک عید الاضحیٰ اور ایک عید الفطر، کہ ان میں خوشی منانا بھی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے ذکر و عبادت کے ساتھ ساتھ، کیونکہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور بندوں کی یہ شان ہی نہیں کہ وہ اپنی خوشی منانے اور اپنے کھیل کود میں ایسے مشغول رہیں کہ اپنے مالک سے بالکل غافل ہی ہو جائیں. اپنے کافر آباء و اجداد یا وطن پر فخر کرنا یہ بھی غیر مسلموں کی علامت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اپنے ان باپ دادوں پر فخر کرتے ہیں جو مر چکے ہیں اور اپنے کفر کی وجہ سے وہ محض جہنم کا کوئلہ بن چکے ہیں، وہ اپنی اس حرکت سے باز آ جائیں ورنہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک گوبریلے یعنی اس کیڑے سے زیادہ ذلیل ہو جائیں گے جو اپنی ناک سے پخانہ کی گولی بنا کر اس کو دھکیلتا ہے، گندگی میں رہنے والا کیڑا. اب اللہ تعالیٰ نے تم سے جاہلیت کے فخر و غرور اور جاہلیت کے باپ دادوں پر فخر کرنے کو دور کر دیا. اب تو صرف ایک ہی تقسیم ہے اور وہ یہ کہ یا تو متقی مومن اور اللہ کا فرما بردار ہے یا بدبخت فاجر یعنی اللہ کا نافرمان ہے. اور فخر کرنے کی تو کوئی وجہ ہی نہیں کیونکہ سب لوگ ایک آدم کی اولاد ہیں اور ان کی حقیقت یہ تھی کہ وہ مٹی سے بنائے گئے تھے. حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارسی یعنی ایرانی غلام تھے. یہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ احد میں شریک ہوا. میں نے ایک مشرک شخص کے تلوار ماری اور کہا میں فارسی جوان ہوں، وار مجھ سے لیتا جا. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میں انصاری جوان ہوں، یہ وار مجھ سے لیتا جا، کیونکہ یہ خالص اسلام کی طرف نسبت ہے. یعنی تم اپنے قبائلی نسبت اپنے خاندانی نسبت کی بجائے اسلام ایک فخر کی چیز ہے، اس پہ فخر بمانا تکبر تو نہیں ہونا چاہیے، تکبر اور بڑائی اس معنی میں تو نہیں ہونی چاہیے، لیکن جس پہ اللہ کا شکر کرے اور جس کو نعمت سمجھے بندہ وہ اسلام پہ فخر کرنا چاہیے.